ویلکم بیک۔ بلیٹن کا کریں گے باقاعدہ آغاز، اور آغاز میں آپ کو سب سے پہلے بتاتے چلیں کہ پورے ملک میں اس وقت سیلاب کی تباہ کاریاں جاری ہیں، جبکہ سینکڑوں گاؤں سیلابی ریلوں میں بہہ گئے، جبکہ کئی گاؤں صفحہ ہستی سے مٹ گئے۔ سیلاب سے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں مزید 54 افراد جان کی بازی ہار گئے ہیں۔ جاں بحق افراد کی تعداد 1481 ہو گئی، جبکہ زخمیوں کی تعداد 12,000 سے بھی تجاوز کر گئی۔ سندھ میں 44، بلوچستان میں مزید 8، جبکہ آزاد کشمیر میں 2 مزید افراد سیلاب سے جاں بحق ہوئے۔ سیلاب اور بارشوں سے مجموعی طور پر سب سے زیادہ 638 اموات صوبہ سندھ میں ریکارڈ۔ ملک بھر میں 11,85,481 گھروں کو جزوی طور پر نقصان پہنچا، جبکہ 5,69,800 گھر مکمل طور پر تباہ ہو گئے۔ 390 پل اور 12,418 کلومیٹر سڑکیں بھی متاثر ہوئی۔ ملک بھر میں 9,08,137 مویشی بھی سیلابی ریلوں میں بہہ گئے۔ ملک بھر میں سیلاب کی تباہ کاریاں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں مزید 54 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ جاں بحق افراد کی تعداد 1,481 ہو گئی، زخمیوں کی تعداد 12,700 سے بھی تجاوز کر گئی۔ صوبہ سندھ میں 44، بلوچستان میں 8 اور آزاد کشمیر میں مزید 2 افراد سیلاب سے جاں بحق ہوئے۔ سیلاب اور بارشوں سے مجموعی طور پر سب سے زیادہ 638 اموات صوبہ سندھ میں ریکارڈ کی گئیں۔ ملک بھر میں 11,85,481 گھروں کو جزوی طور پر نقصان پہنچا۔ 5,69,800 گھر مکمل تباہ ہوئے۔ 390 پل اور 12,418 کلومیٹر سڑکیں بھی متاثر ہو گئیں۔ ملک بھر میں 9,08,137 مویشی بھی سیلابی ریلوں میں بہہ گئے۔ اور ساتھ ہی آپ کو بتائیں کہ سعودی عرب کی جانب سے سیلاب متاثرین کی امداد۔ سعودیہ سیلاب متاثرین کی خدمت میں پیش۔ امدادی سامان سے بھرا پہلا جہاز کراچی ایئرپورٹ پہنچ گیا۔ پاکستان میں سعودی عرب کے ایمبیسڈر نواب سعید المالکی نے سامان وصول کیا۔ سعودی عرب کی جانب سے سیلاب متاثرین کی امدادی سامان سے بھرا پہلا جہاز کراچی ایئرپورٹ پر پہنچ گیا۔ پاکستان میں سعودی عرب کے ایمبیسڈر نواب سعید المالکی نے سامان وصول کیا۔ دوست ملک ترکی بھی سیلاب متاثرین کی خدمت میں پیش رہا۔ ترکی کی جانب سے امدادی سامان سے بھرا جہاز کراچی پہنچ گیا۔ کراچی ایئرپورٹ پر صوبہ وزیر سعید غنی اور ترکی کے قونصل جنرل جمال سانگو نے امدادی سامان وصول کیا۔ سعید غنی کہتے ہیں کہ دوست ملک ترکی کی جانب سے مسلسل روزانہ کی بنیاد پر پاکستان کے بارشوں اور سیلاب سے متاثرہ افراد کے لیے امدادی سامان بھیجے جانے کا سلسلہ جاری ہے۔ اس وقت دوست ملک ترکی وہاں کی عوام اور حکومت کا پاکستانی عوام سے اظہار یکجہتی ایک اعلیٰ مثال قائم کر چکی ہے، جبکہ سندھ حکومت کی جانب سے ترکی کے عوام اور وہاں کی حکومت کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بیرون ممالک سے 82 طیارے سیلاب متاثرین کے لیے امدادی سامان لے کر پاکستان پہنچ گئے ہیں۔ پاکستان کے سیلاب متاثرین کے لیے بیرون ملک سے امداد آنے کا سلسلہ جاری ہے۔ 9 ممالک اور 3 عالمی تنظیموں کے 82 طیارے امداد لے کر پاکستان پہنچ گئے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق متحدہ عرب امارات سے 37، ترکی سے 12، امریکہ سے 10 اور چین سے 4 طیارے امدادی سامان لے کر پاکستان پہنچے۔ ازبکستان، ترکمانستان اور فرانس سے ایک طیارہ امدادی سامان لے کر پہنچا ہے۔ پاکستان کے سیلاب متاثرین کے لیے بیرون ملک سے امداد آنے کا سلسلہ جاری۔ 9 ممالک اور 3 عالمی تنظیموں کے 82 طیارے امداد لے کر پاکستان پہنچ گئے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق UAE سے 37، ترکی سے 12، امریکہ سے 10 اور چین سے 4 طیارے امدادی سامان لے کر پاکستان پہنچے ہیں، جبکہ ازبکستان، ترکمانستان اور فرانس سے ایک طیارہ امدادی سامان لے کر پاکستان پہنچا۔ وزیراعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف کی زیر صدارت سیلابی صورتحال سے متعلق اجلاس ہوا۔
اجلاس میں سیلاب متاثرہ علاقوں میں ریسکیو، ریلیف اور بحالی کی سرگرمیوں کا جائزہ لیا گیا۔ وزیراعظم نے سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے سول اور ملٹری حکام کی کوششوں کو سراہا۔ کہا کہ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں تباہ شدہ بجلی اور سڑکوں کے نیٹ ورک اور ٹیلی کمیونیکیشن سسٹم کی بحالی بہترین ہم آہنگی اور محنت کا نتیجہ ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت سیلابی صورتحال سے متعلق اجلاس ہوا۔ اجلاس میں سیلاب متاثرہ علاقوں میں ریسکیو، ریلیف اور بحالی کی سرگرمیوں کا جائزہ لیا گیا۔ وزیراعظم نے سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے سول اور ملٹری حکام کی کوششوں کو بھی سراہا۔ کہا کہ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں تباہ شدہ بجلی اور سڑکوں کے نیٹ ورک اور ٹیلی کمیونیکیشن سسٹم کی بحالی ہم آہنگی اور محنت کا نتیجہ ہے۔ افواج پاکستان بھی سیلاب متاثرین کی امداد، ریسکیو اور ریلیف کی سرگرمیوں میں پیش۔ سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے افواج پاکستان اور ایف سی کا ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ سیلاب متاثرین کو پناہ گاہیں، خوراک، تعلیم اور دیگر بنیادی سہولیات فراہم کی گئی۔ آئی ایس پی آر کے مطابق سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں ریلیف کیمپس قائم کیے گئے، جہاں متاثرین کو پکا ہوا کھانا اور راشن تقسیم کیا جا رہا ہے۔ سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے افواج پاکستان اور ایف سی کا ریسکیو آپریشن جاری۔ سیلاب زدگان کو پناہ گاہیں، خوراک، تعلیم اور دیگر بنیادی سہولیات فراہم کی گئی۔ آئی ایس پی آر کے مطابق سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں ریلیف کیمپس بھی قائم کیے گئے ہیں، جہاں متاثرین کو پکا ہوا کھانا اور راشن تقسیم کیا جا رہا ہے۔ تو دوسری جانب وابڈا نے دریاؤں اور آبی ذخائر کے اعداد و شمار جاری کر دیے ہیں۔ تربیلا کے مقام پر پانی کی آمد 1,56,600 کیوسیک جبکہ اخراج 1,55,800 کیوسیک رہا۔ دریائے جہلم منگلہ کے مقام پر پانی کی آمد 24,100 کیوسیک جبکہ اخراج 15,000 کیوسیک۔ دریائے چناب میں ہیڈ مرالہ کے مقام پر پانی کی آمد 52,600 کیوسیک اور اخراج 22,200 کیوسیک ریکارڈ کیا گیا۔ اور یہاں آپ کو بتائیں کہ سندھ بھر میں سیلاب کی تباہ کاریاں جاری ہیں، جبکہ بدین میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ دیکھا جا رہا ہے، جبکہ آبادی کے انخلاء کا ریڈ الرٹ جاری۔ مساجد اور گاڑیوں کے ذریعے علاقے خالی کروانے کے لیے اعلانات کیے جا رہے ہیں۔ مال، مویشی اور قیمتی سامان سمیت فوری طور پر گھر خالی کر کے محفوظ مقامات پر منتقل ہو جائیں۔ انتظامیہ نے مکینوں سے اپیل کر دی۔ صوبہ سندھ میں سیلاب کی تباہ کاریاں، بدین میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ، آبادی کا انخلاء کا ریڈ الرٹ جاری۔ مساجد اور گاڑیوں کے ذریعے علاقے خالی کروانے کے لیے اعلانات کیے جا رہے ہیں۔ مال، مویشی اور قیمتی سامان سمیت فوری طور پر گھر خالی کر کے محفوظ مقامات پر منتقل ہو جائیں۔ انتظامیہ کی مکینوں سے اپیل۔ اور اب کچھ بات کریں گے بارش کی۔ آپ کو بتائیں کہ اندرون سندھ کے مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی، کہیں معتدل تو کہیں تیز بارش ریکارڈ کی گئی۔ دادو، میہر، جوہی اور بھانس سعید آباد میں طوفانی ہواؤں کے ساتھ کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش ہوئی۔ بندوں کی مضبوطی کے لیے اقدامات جاری، شہری رنگ بندوں پر الرٹ۔ سکھر میں سالے پٹ کے قریب RD 71 سیم نالے کا پل ٹوٹ گیا، پانی آبادیوں میں داخل، لوگ نقل مکانی پر مجبور۔ کمبر اور میہڑ میں 4 بچے سیلاب میں ڈوب کر جاں بحق ہو گئے۔ جبکہ صوبہ سندھ کے مختلف علاقوں میں بارش سے بچنے کے لیے نہ سر پر چھت ہے، نہ تن پر کپڑا ہے، نہ خیمے، نہ کمبل اور نہ ہی دری موجود ہے۔ مختلف شہروں میں بے گھر ہونے والوں پر بادل ٹوٹ پڑے۔ ٹھٹا، سجاول اور مکلی میں سڑک پر زندگی بچانے کی تگ و دو میں جتے افراد کے لیے بارش کا نیا اسپیل مشکل امتحان بن گیا۔ امداد کے منتظر سیلاب متاثرین پرانی پلاسٹک کی شیٹوں میں بچوں کو لپیٹ کر بارش سے بچانے کی ناکام کوششیں کرتے رہے۔
जहां सैलाब ने मुल्क में तबाही मचा दी, वहीं वबाई अमराज ने मुतासरीन को एक अलग तकलीफ में मुब्तला कर दिया। सैलाब ने अपने साथ न सिर्फ घरों और सड़कों को तबाह किया, बल्कि कई बीमारियों को भी साथ लाया। इन वबाई अमराज का शिकार होने वालों में सबसे ज्यादा तादाद बच्चों की है। गुज़िश्ता दिनों सिंध के जिला खैरपुर में 2 बच्चियां गैस्ट्रो से जा बहक हुई। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक गोट खुदा बख्श में मुतादिद बच्चे मलेरिया और गैस्ट्रो की बीमारियों में मुब्तला हैं। बलूचिस्तान के इलाके नसीराबाद, डेरा मुराद जमाली और जाफराबाद में सैलाब मुतासरीन में नित नए बीमारियां फूटने लगी, जिनमें जल्दी अमराज काफी तेजी से फैल रहे हैं। इसके अलावा गैस्ट्रो और डायरिया की बीमारियां भी शामिल हैं। पंजाब के सैलाब ज़दा इलाकों में भी वबाई अमराज तेजी से फैलने लगे हैं। मुतासरीन में सांस के अमराज, बुखार, हैजा, आंख और जल्दी अमराज में कई गुना इजाफा हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पंजाब के सैलाब ज़दा इलाकों में 54,427 अफराद सांस की बीमारियों में मुब्तला हैं। 42,283 अफराद जल्दी अमराज से मुतासिर हुए हैं। 24,446 अफराद को हैजा हो गया है। सूबा सिंध में इस वक्त सैलाब की तबाहकारियाँ जारी हैं। ऐसे में PDMA ने ताज़ा तरीन रिपोर्ट जारी कर दी है। गुज़िश्ता 24 घंटों में सैलाबी सूरत हाल के सबब 44 अफराद जान की बाजी हार गए हैं। 17 मर्द और 7 खवातीन समेत गुज़िश्ता 24 घंटों में 20 बच्चे भी जान से गए हैं। जाबाक अफराद का ताल्लुक खैरपुर से है। बारिश और सैलाब से 8,321 अफराद जख्मी भी हो चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 20 जून से 12 सितंबर के दौरान सिंध भर में 638 अफराद जाबाक हो गए। सूबा सिंध में सैलाब की तबाहकारियाँ, PDMA ने ताज़ा रिपोर्ट जारी कर दी। गुज़िश्ता 24 घंटों में सैलाबी सूरत हाल के सबब 44 अफराद जान की बाजी हार गए। 17 मर्द 7 खवातीन समेत गुज़िश्ता 24 घंटों में 20 बच्चे भी जान से गए। जाबाक अफराद का ताल्लुक खैरपुर से है, जबकि बारिश और सैलाब से 8,321 अफराद जख्मी हो चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 20 जून से 12 सितंबर के दौरान सिंध भर में 638 अफराद जाबाक हो चुके हैं। और अब कुछ बात करेंगे वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास की। मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सैलाबी सूरत हाल और राशन की तकसीम से मुतालिक इजलास हुआ। राशन की तकसीम, मुतासरीन को खाने पीने की सहूलियात, पानी की नक्कासी से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। मुराद अली शाह कहते हैं कि हम मुतासरीन की हर तरह की मदद कर रहे हैं। सैलाबी सूरत हाल और इमदादी कामों के हवाले से इजलास रोजाना करने का मकसद सूरत हाल को कंट्रोल करना है। मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सैलाबी सूरत हाल और राशन की तकसीम से मुतालिक इजलास हुआ। राशन की तकसीम, मुतासरीन को खाने पीने की सहूलियात, जबकि पानी की नक्कासी से मुतालिक भी ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि हम मुतासरीन की हर तरह की मदद कर रहे हैं। सैलाबी सूरत हाल और इमदादी कामों के हवाले से इजलास रोजाना करने का मकसद सूरत हाल को कंट्रोल करना है। तो दूसरी जानिब वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से जापान के सफ़ीर की भी मुलाकात हुई है। सिंध में सैलाब में होने वाले जानी नुकसानात पर ताज़ियत की गई, जबकि मुतासरीन की हर मुमकिन इमदाद फराहम करने की भी जापानी सफ़ीर ने यकीन दहानी कराई है। मुराद अली शाह कहते हैं कि सैलाब में 600 लोग इंतकाल कर गए, 9,000 लोग जख्मी हुए और 3 मिलियन घर तबाह हो गए। 3.3 मिलियन एकड़ों पर खड़ी फसलें तबाह हो गईं। पहली मर्तबा है कि 23 अजला मुतासिर हुए। हमारे काफ़ी शहर इस वक्त पानी में डूबे हुए हैं। मुराद अली शाह से जापान के सफ़ीर की मुलाकात, सिंध में सैलाब में होने वाले जानी नुकसानात पर ताज़ियत, मुतासरीन के हर मुमकिन इमदाद फराहम करने की जापानी सफ़ीर ने यकीन दहानी भी कराई। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि सैलाब में 600 लोग इंतकाल कर चुके हैं, 9,000 लोग जख्मी हुए, जबकि 3 मिलियन घर तबाह हुए। 3.3 मिलियन एकड़ पर खड़ी फसलें भी तबाह हो गईं। पहली मर्तबा 23 अजला मुतासिर हुए हैं। हमारे काफ़ी शहर इस वक्त पानी में डूबे हुए हैं। सिंध के वज़ीर इत्तला शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि अब तक बारिश और सैलाब से सिंध में लगभग 600 अफराद जाबाक हुए हैं। सैलाब मुतासरीन को रेस्क्यू करना हुकूमत सिंध की अव्वलीन तरजीह है। मुतासरीन को कैंपों में सहूलियात फराहम की जा रही हैं। मुतासरीन में अब तक 1,87,091 खैमे तकसीम किए जा चुके हैं।
میں سمجھتا ہوں جو عمران خان کا اور پی ٹی آئی کا کردار ہے اس پہ میں اپیل کرتا ہوں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان، چیف جسٹس سپریم کورٹ اور ملک کے تمام اہم ادارے اس گھناؤنی سازش کا فوری طور پر نوٹس لیں، فوری طور پر پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ونگ کو مکمل طور پر بین کیا جائے، کیونکہ پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم اور عمران خان خود اس وقت پاکستان کے لیے، ملک کے لیے، قوم کے لیے سیکیورٹی رسک بنے ہوئے ہیں۔ اور اب کچھ بات کریں گے سعید غنی کے حوالے سے۔ آپ کو بتائیں کہ سندھ کے وزیر محنت و افرادی قوت سعید غنی کہتے ہیں کہ ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی ہونی چاہیے۔ سیلاب کے باعث کئی چیلنجز کا سامنا ہے، جبکہ بارش اور سیلاب کے بعد ڈینگی سمیت مختلف بیماریوں نے جنم لیا۔ متاثرین کی بحالی کسی بھی حکومت کے لیے فوری طور پر ممکن نہیں۔ سندھ کے وزیر محنت و افرادی قوت سعید غنی کہتے ہیں کہ ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی ہونی چاہیے۔ سیلاب کے باعث کئی چیلنجز کا سامنا ہے، بارش اور سیلاب کے بعد ڈینگی سمیت مختلف بیماریوں نے جنم لیا۔ متاثرین کی بحالی کسی بھی حکومت کے لیے فوری طور پر ممکن نہیں۔ کراچی کے ایکسپو سینٹر میں سجی 3 روزہ 19ویں ہیلتھ ایشیا نمائش، جس کا افتتاح سندھ کے صوبائی وزیر سعید غنی نے کیا۔ میڈیا سے گفتگو میں سعید غنی نے کہا کہ عمران نیازی کا بیانیہ قابل مذمت ہے۔ آرمی چیف کی تعیناتی آئین کے مطابق وقت مقررہ پر ہونی چاہیے، جو سینئر زیادہ ہوگا چیف آف آرمی اسے ہی بنایا جائے گا۔ خان صاحب کی ویسے تو ساری باتیں ہی بے تکی ہوتی ہیں، ماشاءاللہ یہ بات بھی اتنی بے تکی ہے جتنی اور ہوتی ہیں۔ ایک بات مجھے سمجھ نہیں آتی جب وہ کہتا ہے کہ جی یہ حکومت کیسے جو ہے وہ کسی آرمی چیف کو اپوائنٹ کرے گی۔ اس ملک میں اپوائنٹمنٹ صرف آرمی چیف کا نہیں ہوتا، لاتعداد اہم اپوائنٹمنٹس ہوتے ہیں جو حکومتیں وقت کرتی ہیں اور قانون اور آئین کے مطابق کرتی ہیں۔ اور جب وہ کہتا ہے کہ یہ کسی کو لے کر آ جائیں گے اپنے آرمی چیف کو، تو وہ سعید غنی کو تو لگائیں گے نہیں، رانا ثناءاللہ کو تو لگائیں گے نہیں، شجیل میمن کو تو لگائیں گے نہیں آرمی چیف۔ آرمی چیف اگر کوئی شخص لگے گا تو پاکستان کی فوج کے جو سینئر ترین لیفٹنٹ جنرلز ہیں انہی میں سے کسی نے لگنا ہے۔ تو حکومت کے پاس چوائس جو ہے وہ لامحدود نہیں ہوتی، اور ان کے پاس یہ آزادی نہیں ہوتی کہ وہ جس کو چاہیں جہاں سے اٹھائیں آرمی چیف لگاتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ بلدیاتی انتخابات پر بولے، کراچی میں بلدیاتی انتخابات بارش اور سیکیورٹی خدشات کے باعث ملتوی ہوئے۔ حالات ایسے نہیں کہ 14,000 کی فورس دوسرے اضلاع سے بلائی جائے۔ اتنے بڑے کرائسس ہیں کہ شاید ہمیں اس کا اندازہ بعض لوگوں کو نہیں ہو رہا۔ میں آپ کو خود اپنا بتاؤں کہ کراچی میں جب میں بیٹھا تھا تو مجھے اندازہ تھا کہ بہت نقصان ہوا ہے، لیکن جب میں میرپور خاص گیا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ جو اندازہ میں کراچی بیٹھ کے کر رہا تھا اس سے 100 گنا زیادہ صورتحال خراب تھی۔ جب آپ کے 3.5-4 کروڑ لوگ متاثر ہوں تو کسی حکومت کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ ان لوگوں کو فوری طور پر ریلیف فراہم کر سکے، یہ ممکن نہیں ہے، ہیومنلی امپاسبل ہے۔ کراچی میں بڑھتے اسٹریٹ کرائم پر کہا، آبی تباہ کاریوں کے باعث ان دنوں سندھ حکومت کی تمام تر توجہ سیلاب زدگان پر ہے، جس کے باعث اسٹریٹ کرائم میں اضافہ ہوا ہے۔ سندھ پولیس اپنی مانیٹرنگ کو سخت اور یقینی بنائے۔ کیمرامین ساجد انصاری کے ساتھ احمد اسحاق، میٹرو 1 نیوز کراچی۔ سندھ کے وزیر توانائی امتیاز احمد شیخ کہتے ہیں کہ سیلاب متاثرین کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ سندھ گورنمنٹ کی بھرپور کوشش ہے کہ بہتر سے بہتر کام ہو سکے۔ سیلاب متاثرین کو روزانہ کی بنیاد پر کھانا فراہم کیا جا رہا ہے، جبکہ مشکل کی اس گھڑی میں ہم عوام کے ساتھ کھڑے ہیں اور کوشش ہے کہ ان کی زندگیوں کو بحال کیا جائے۔ سندھ کے وزیر توانائی امتیاز احمد شیخ کہتے ہیں کہ سیلاب زدگان کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ سندھ گورنمنٹ کی بھرپور کوشش ہے کہ بہتر سے بہتر کام ہو سکے۔ سیلاب متاثرین کو روزانہ کی بنیاد پر کھانا فراہم کیا جا رہا ہے۔ مشکل کی اس گھڑی میں عوام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ سندھ سیکریٹریٹ میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے صوبائی وزیر برائے توانائی اور فوکل پرسن رین ایمرجنسی لاڑکانہ ڈویژن امتیاز احمد شیخ نے کہا کہ سندھ بھر میں سیلاب آیا ہوا ہے۔ سندھ حکومت جامع طریقے سے کام کر رہی ہے، کوشش ہے کہ بہتر سے بہتر کام ہو سکے۔ یقین رکھیں ہم سب اپنے عوام کے ساتھ تھے، مشکل وقت میں جتنی بھی مدد کر سکتے تھے ہم اپنے لوگوں کے ساتھ رہے، شہروں سے پانی نکالا، دیہاتوں میں گئے، لوگوں کو ٹینٹ سٹیز ہم نے وہاں قائم کی ہوئی ہیں۔ اب ٹینٹس کی شارٹیج کی وجہ سے کچھ ایشوز آ رہے تھے،
وہ ابھی کچھ بہتر ہونے کی صورت ہوئی ہے، اور کچھ ترپالوں سے سلسلہ ہم نے شروع کیا، میڈیکل کیمپس لگائے گئے، اور ابھی بھی مطلب ہزاروں میڈیکل کیمپ سندھ میں کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت اور دیگر اداروں کے مشکور ہیں، روزانہ کی بنیاد پر کھانا فراہم کیا جا رہا ہے، دیگر ضروریات کی چیزیں مہیا کی جا رہی ہیں۔ فیڈرل گورنمنٹ سے ہم نے ایک گزارش کی تھی اور مطالبہ کیا تھا کہ جو 300 یونٹ تک انہوں نے جو مطلب پاورٹی لائن کے اس میں آتے ہیں، ان یونٹس کی تقریباً 3 مہینے کہا تھا 3 مہینے کے لیے، 3 مہینے کے لیے آپ ان کے بجلی کے بل معاف کریں۔ ہم پھر بھی وہی ادارہ دوبارہ ہم یہ اپنا ڈیمانڈ دہرا رہے ہیں، اور میں ابھی آیا ہوں کافی دنوں کے بعد یہاں، میں ان کو خط بھی لکھوں گا وفاقی وزیر کو، اور تاکہ ان کو ہم یہ سہولت لوگوں کو کچھ نہ کچھ ریلیف دلا سکیں۔ صوبائی وزیر کا کہنا تھا کہ مشکل کی اس گھڑی میں عوام کے ساتھ کھڑے ہیں اور کوشش ہے کہ ان کو بحال کیا جائے۔ فوج اور دیگر اداروں کے بھی شکر گزار ہیں کہ وہ سیلاب زدگان کی مدد کر رہے ہیں۔ کیمرامین رشید علانہ کے ساتھ ادریس سرائی، میٹرو ون نیوز، کراچی۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں کہ صوبہ سندھ میں وڈیرا شاہی نظام نے سندھ کی عوام کو ڈبو دیا۔ صوبائی حکومت وسائل کے باوجود کام نہیں کر رہی۔ 14 سال سے برسر اقتدار سندھ حکومت نے متاثرین سیلاب کو بے حال چھوڑ دیا۔ صوبہ سندھ کے متاثرین سیلاب کھلے آسمان تلے امداد کے منتظر ہیں۔ حکمران کرپشن اور نااہلی کے باعث مکمل طور پر ایکسپوز ہو چکے ہیں۔ سندھ کی عوام وڈیرا شاہی کے خواب سے باہر نکل آئے۔ کھلے آسمان تلے آ گئے ہیں، بارش میں بھی، شدید گرمی میں بھی، تو ان کے لیے ہم سب مل کر آواز اٹھائیں اور ان لوگوں سے وہ کام کروائیں کہ جو ہمارے ان غریب لوگوں کا حق ہے۔ جہاں تک الخدمت کا تعلق ہے، جماعت اسلامی کا تعلق ہے، ہم سے جو ہو سک رہا ہے ہم کر رہے ہیں۔ کراچی میں آپ نے دیکھا ہمارا ایک بہت بڑا مرکز ہے، وہاں سے ہم نے کل بھی سامان بھیجا، اس سے پہلے بھی بھیجا، اس سے پہلے بھی بھیجا۔ تو جتنا ایک آرگنائزیشن، ایک NGO کر سکتی ہے وہ ہم کر رہے ہیں، اور مختلف جگہوں پہ جو لوگ موجود ہیں، جو آ کر بس گئے ہیں یا موجود کسی اسکول کے اندر موجود ہیں، تو ہم نے خیمہ بستی لگائی ہے، سینکڑوں خیموں پر مشتمل، اور اس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود ہیں۔ آج ہم اس کے کچن کا بھی افتتاح کر رہے ہیں تاکہ مسلسل کھانے پینے کا انتظام لوگوں کے لیے رہے۔ تو جو ہم سے ہو سکتا ہے، کپڑے ہیں اور ضرورت کی چیزیں ہیں، راشن کی فراہمی ہے، وہ سب ہم کر رہے ہیں۔ لیکن اصل کام یہ حکومت کا ہے، ریاست کا ہے کہ وہ لوگوں کو تحفظ بھی فراہم کریں، جگہ بھی فراہم کریں، اور ریلیف کے ان کاموں میں جہاں ان کو اتنا پیسہ مل رہا ہے اور بین الاقوامی NGO سے بھی وہ پیسہ لے رہی ہیں۔ وفاقی وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق کے بیان کی بات کریں گے، جنہوں نے اپنے حالیہ بیان میں کہا ہے کہ ریلوے ٹریک کی سیفٹی کے لیے عملہ دن رات کام کرتا ہے۔ ML1 پروجیکٹ 4 سال سے تاخیر کا شکار ہے۔ ML1 کا تخمینہ اب $10 ارب ہے، جو کہ ہمارے پاس نہیں۔ فریم ورک ایگریمنٹ کے لیے وزیراعظم کے ہمراہ چین جا رہا ہوں۔ کوشش ہے کہ رواں سال ML1 پر آن گراؤنڈ کام شروع ہو جائے گا۔ سب کی یہ اخلاقی ذمہ داری ہے، ہماری یہ ملی ذمہ داری ہے کہ ہم بلا تفریق جماعتوں کے، گروہوں کے ہم نکلیں، اور جس کی جتنی استطاعت ہے وہ جا کے سیلاب زدگان کے لیے اپنا حصہ ڈالے۔ ایک اخوت کا، مواخات مدینہ کا جو ماڈل تھا، اس کو ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنا چاہیے۔ اور بدقسمتی سے ریلوے کی تشکیل اور تعمیر کے بعد کسی بھی دور میں اس کو سنجیدگی سے نہیں لیا گیا۔ پہلی بار ہم نے آگے 2013 میں، ہماری بھی حکومت پہلے آتی رہی ہے، ہم بھی بس اس طرح سنجیدہ نہیں لیتے تھے۔ 2013 میں ہم نے اس کو بڑا سیریسلی لیا تھا۔ 18 ارب روپے کماتا تھا یہ ادارہ، ہم 54 بلین پہ چھوڑ کے گئے تھے، اور ہم نے اس میں کافی ریفارمز کی تھی۔ اور اگلے فیز میں، جیسے یہ روڈی میں ہم بیٹھے ہوئے، اگر اگلے 5 سال ملتے تو جو 6-7 نئے اسٹیشن 8 بننے تھے، اس میں خانیوال، رحیمیار خان، روڑی، حیدرآباد، کراچی، کوئٹہ اور پشاور شامل تھے۔ اسی طرح ML1 کا پروجیکٹ تھا۔ جب تک ML1 نہیں بنتا ریلوے نہیں چل سکتا۔ اب وہ یہی ML1 ہے۔ پاکستان پولٹری ایسوسی ایشن صدرن ریجن کے چیئرمین سلمان منیر نے کہا ہے کہ سیلاب نے پولٹری انڈسٹری کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا۔ سیلاب نے سندھ اور بلوچستان میں 70% فارمز کو تباہ کر دیا ہے۔
हुकूमत सिंध पोल्ट्री फार्म जमीनों की लीज की तजदीद भी नहीं कर रही। कराची में 80 किलोमीटर पर मुहित पोल्ट्री इंडस्ट्री लीज की तजदीद न होने से बंद हो जाएगी। सस्ती मुर्गी और अंडे के लिए हुकूमत मकई के एक्सपोर्ट को फौरी रोके। हुकूमत से पोल्ट्री इंडस्ट्री पर आए टैक्सों में कमी का मुतालबा करते हैं। पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन के चेयरमैन सलमान मुनीर का कहना था कि सैलाब से सिंध बलूचिस्तान में फार्म इंडस्ट्री 70% तबाह हुई है। हम हुकूमत से आए टैक्सों में कमी का मुतालबा करते हैं। ये सिलसिला तकरीबन जुलाई के मिड में शुरू हुआ था और इस शुरुआत में बलूचिस्तान साइड में आपको पता है कि बहुत ज़्यादा नुकसानात हुए थे इन जनरल और पोल्ट्री इंडस्ट्री को भी ख़ास तौर पे। उसके बाद ये चीज़ें केपी में भी गई और फिर अब पिछले महीने से आपके सामने है कि सिंध में जो हालात हैं वो मतलब तमाम इंडस्ट्री उससे अफेक्टेड है, सिर्फ पोल्ट्री इंडस्ट्री ने। तो कम से कम 70 से 75% जो फार्म हैं वो हमारे इफेक्ट हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि सिंध पोल्ट्री फार्म्स की लीज की तजदीद की जाए और बिजली के टैरिफ में कम से कम 6 माह का रिलीफ दिया जाए। जो बिजली के टैरिफ हैं वो आपके सामने तमाम इंडस्ट्रीज के लिए हैं, वो भी बड़े हैं हम लोग के ऊपर। उसका इम्पैक्ट जो है वो अगर आप टैरिफ आपको पता ही है कि जिस हिसाब से रेट्स बढ़े हैं तो डबल से ज़्यादा का इम्पैक्ट उस पर आ गया है। डीजल एक इम्पॉर्टेंट, बिकॉज जनरेटर्स हमारा 24 आवर्स चलती है, सारी प्रोडक्शन जनरेटर्स पर चलते हैं, डीजल की कॉस्ट बढ़ गई है। उन्होंने मजीद कहा कि मुर्गियों की अद्वियात और खुराक में 60% का होश रुबा इजाफा हो गया। सस्ती मुर्गी और अंडे के लिए हुकूमत मकई के एक्सपोर्ट को फौरी रोके वरना कराची में मुर्गी की कीमतों में इजाफा हो जाएगा। कैमरामैन रशीद अलाना के साथ हफीज अंसारी, मेट्रो वन न्यूज, कराची। खबरों का सिलसिला जारी है, हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि शहर कायद में बादलों की घन गरज, बादलों की एक और इनिंग्स। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बादल खुलकर बरसे। गुलशन मेमार, सदर डिफेंस, कोरंगी मलिर, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, न्यू कराची, नॉर्थ नाजमाबाद समेत दीगर इलाकों में तेज बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची के जुनूब मशरिक में भारतीय गुजरात में बनने वाले हवा के कम दबाव के बायस शहर में कहीं दरमियानी और कहीं तेज बारिश होगी। माह सितंबर में कराची में रिमझिम ले आया। शदीद गर्मी बर्दाश्त करने वालों पर बाराने रहमत बरसी तो शहरियों ने सुकून का सांस लिया। मौसम का हाल बताने वालों का कहना है कि शहर कायद में आज भी कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश बरसेगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज भी कहीं बादल गरजेंगे तो कहीं बरसेंगे और आंधी चलने का भी इम्कान है। महकमा मौसमियात ने खबरदार किया है कि कराची में 20 सितंबर के बाद बारिश का एक और स्पेल बरस सकता है। इस वक्त कराची के जुनूब मगरिब में हवा का एक और कम दबाव मौजूद है और दूसरा हवा का कम दबाव वस्ती भारत पर मौजूद है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज के मुताबिक मौजूदा स्पेल बहुत ज्यादा हैवी नहीं है। 22 या 23 सितंबर के बाद एक और स्पेल रंग जमा सकता है। ये बारिश मॉनसून का स्पेल ही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। शहर कराची में पानी से भरे बादलों ने बरसकर इंतजामिया को एक मरतबा फिर से कड़े इम्तहान में डाल दिया है। घन गरज के साथ धुआंधार बारिश। शहर की मरकजी शाहराहें पानी में डूब गईं। जिना ब्रिज, जिना रोड, एम्प्रेस मार्केट, PIDC मेट्रोपोल समेत कई इलाकों में पानी जमा हो गया। शहरियों को आमद और रफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहर कायद में मानसून का आखिरी धुआंधार स्पेल। शहर में होने वाली मूसलाधार बारिश ने जल थल एक कर दिया। निकासी का निजाम तबाह होने से शहर की मुतादिद सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी हैं। सफर में निकले शहरी कई कई फीट जमा पानी में रुल रहे हैं। पूरी सिंध में अंदर देखो कितना पानी आ गया, सैलाब आ गया है। अब ये पुराने रोड बन गए, सैलाब निकाल आराम नहीं है तो कैसे निकालेगा? इनका हल कोई निकाल करेगी ना। पानी 2 घंटे के बाद खत्म हो जाएगा ना, गटर बंद है तो उनको सोचना चाहिए गवर्नमेंट को कि भाई क्यों वजह है, रीजन क्या है। ये तो उनका बल्दिया का काम है ना, देखना चाहिए। जो लोकल गवर्नमेंट है उनका काम है देखना चाहिए ना, रोड पे कौन से इलाके का कौन का गटर बंद है। उनको हम फंड दे रहे हैं, गवर्नमेंट दे रही है। हम सदर तैयार हैं जहाँ सपुरा रोड जाएंगे, एक घंटा लग गया, 1 घंटा। जाहिर सी बात है, मैं यूनिवर्सिटी के अंदर था, अभी मैंने बाहर निकल के देखा तो ये बिल्कुल ही अलग सूरत हाल है जैसे थी। मतलब
وہی میں ٹینشن میں ہوں کہ اب کیسے نکالوں یہاں سے بائک میں. تو کافی ڈینجرس ہے, خطرناک بھی ہے. کافی ڈینجرس ہے یہ, اب خاص طور پہ جو کہ لوگ بائک چلاتے ہیں ان کے لیے بھی. ٹریفک وہ والی روڈ پوری جو کشمیر روڈ ہے یہاں سے پورا جانے کا راستہ پورا بند ہے. یہ سڑک کھلی ہوئی ہے, وہ بھی آدھی کھلی ہوئی ہے. پورا ٹریفک جام ہوا ہوا یہاں سے. شہری کہتے ہیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شہر کا کوئی ولی وارث نہیں ہے. موسلادھار بارش سے ناظم آباد, لیاقت آباد, نارتھ کراچی, نیو کراچی, سرجانی ٹاؤن, بلدیہ ٹاؤن, لانڈھی, کورنگی, ملیر, یونیورسٹی روڈ سمیت شہر کی بے شمار سڑکیں برساتی اور سیوریج پانی سے زیر آب آ گئی ہیں, جو کراچی انتظامیہ کی عدم کارکردگی کی طرف اشارہ کر رہی ہیں. شہر کراچی میں دن بھر بادلوں کی گھن گرج رہی. اس وقت شہر کی مجموعی کیا صورتحال ہے, براہ راست جانیں گے حفیظ انصاری سے. جی حفیظ انصاری, اپڈیٹ کیجیے. جی ہاں بالکل, شہر کراچی کے اندر 2 روز سے برسنے والی برسات نے, چند منٹوں کی بارش نے شہر کراچی کے اندر مختلف علاقوں کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ زیر آب کر دیا ہے. میں اس وقت موجود ہوں, یہ لیاقت آباد سے سبزی منڈی جانے والی یہ شاہراہ ہے, اور یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تالاب کا منظر پیش کر رہی ہے. کئی گھنٹے ہو چکے ہیں برسات کو رکے ہوئے, لیکن یہ بارش کا پانی یہاں پر جمع ہے. بتایا یہ جاتا ہے, یہاں کے لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہاں چند منٹوں کی تو بارش ہوتی ہے, لیکن یہ کئی روز تک یہاں پانی اسی طرح جمع رہتا ہے. اگر 10 منٹ بارش ہوئی ہے تو یہ 10 روز تک پانی اسی طرح جمع رہے گا, پانی نہیں نکل پائے گا. لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پر پچھلی بارشوں کا اب تک پانی نہیں نکل پایا تھا. بارش کا پانی نہیں بلکہ یہاں سیوریج کا پانی بھی سڑکوں پر جمع رہتا ہے, جو کہ نکالنے والا یہاں پر کسی قسم کے انتظامیہ یا اہلکار نہیں ہوتا ہے. اس وقت بھی یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح لوگوں کو یہاں سے گزرنے میں پریشانی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. یقیناً جو شہر کراچی کا صرف یہ سڑکیں نہیں بلکہ مختلف شاہراہیں ایسی ہیں جہاں پر یہ اب بھی جو ہم دیکھ رہے ہیں پانی جمع ہے اور تالاب کا منظر پیش کر رہا ہے. جھیل بنی ہوئی ہے, لوگ مشکل کا شکار نظر آ رہے ہیں. تو اگر محکمہ موسمیات کے مطابق برسات کا سلسلہ اسی طرح جاری رہا تو شہر کراچی کے اندر پھر جو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پھر شہری جو ہے اس جمع پانی کی وجہ سے مشکلات کا شکار ہوں گے. ٹوٹی پھوٹی سڑکوں میں اگر یہ پانی جمع ہو جاتا ہے تو یہاں سے گزرنا لوگوں کا محال ہو جاتا ہے. تو شہر کراچی کی ایسی ہی منظر پیش کرتی ہوئی کئی شاہراہیں ہیں جہاں پر عوام کا گزرنا محال ہو چکا ہے. جی ٹھیک ہے حفیظ انصاری, آپ کا بہت شکریہ. ایڈمنسٹریٹر ضلع شرکی رحمت اللہ شیخ کہتے ہیں کہ ضلع شرکی میں برسات کے بعد صورتحال کنٹرول میں ہے. شاہراہوں پر موجود پانی کو کلیئر کرنے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر نکاسی آپ کو یقینی بنایا جا رہا ہے. بلدیہ شرکی کے افسران کے ہمراہ یونیورسٹی روڈ اور مختلف علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے ایڈمنسٹریٹر ضلع شرکی رحمت اللہ شیخ نے کہا کہ افسران و عملہ شاہراہوں سمیت علاقوں کی صورتحال کو درست کرنے میں مصروف ہے. جن مقامات پر ڈی واٹرنگ پمپس کی ضرورت ہے وہاں ڈی واٹرنگ پمپس نصب ہیں, جو تیزی سے شاہراہوں کو کلیئر کر رہے ہیں. علاقوں کو کلیئر رکھنے کے لیے انچارج شمشاد کی زیر نگرانی ٹریکٹر بلیڈ اور دیگر کی مدد سے کیچڑ اور پانی کی نکاسی کے کام سر انجام دیے جا رہے ہیں. اس موقع پر ایگزیکٹو انجینئر ایم&ڈی امتیاز بھٹو اور ڈائریکٹرز توقیر عباس, حماد, اینڈی خان نے انہیں بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ جن مقامات پر ڈی واٹرنگ پمپس کی ضرورت ہے وہاں گزشتہ روز سے ڈی واٹرنگ پمپس نصب ہیں, جو نکاسی آپ کے امور سر انجام دے کر شاہراہوں کو کلیئر کر رہے ہیں. گزشتہ روز ہونے والی برسات کے بعد شاہراہوں کو کلیئر کر دیا گیا تھا. دوبارہ تیز برسات ہوئی جس کے بعد عملہ متحرک ہے جو شاہراہوں کو روا دوا رکھنے کے لیے بلا تکان کام کر رہا ہے. ڈپٹی کمشنر و ایڈمنسٹریٹر ضلع وسطی طہا سلیم نے کہا ہے کہ عوام کی صحت اولین ترجیحات میں شامل ہے. عوام کی صحت کے حوالے سے کسی بھی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی. بارشوں کے بعد مچھروں, مکھیوں اور دیگر بیماریاں پھیلانے والے جراثیم کے خاتمے کے لیے ہدایت دیتے ہوئے ڈپٹی کمشنر ضلع وسطی طہا سلیم نے کہا کہ تمام یوسیز میں جراثیم کش ادویات کا اسپرے یقینی بنایا جا رہا ہے. نارتھ ناظم آباد کے سکولز, مساجد, پارکس, پلے گراؤنڈز اور بازاروں میں جراثیم کش ادویات کا اسپرے کیا گیا. جراثیم کش اسپرے مہم نارتھ ناظم آباد زونز کے سکولوں, بازاروں, پارکس اور پلے گراؤنڈ سمیت مساجد کے اطراف اور اندر بھی جراثیم کش ادویات کا اسپرے کیا گیا تاکہ ضلع وسطی کا ہر شہری مہلک بیماریاں پھیلانے والے جراثیم سے محفوظ رہ سکے.
ان کا مزید کہنا تھا کہ ضلع وسطی میں فیومیگیشن مہم کے دوران ضلع وسطی کی تمام یوسیز میں جراثیم کش ادویات کا اسپرے یقینی بنایا جا رہا ہے. تمام یوسیز میں بالترتیب اسپرے مہم کی گاڑیاں روانہ کی جا رہی ہیں. بارش کے بعد پیدا ہونے والے مکھی مچھر اور ڈینگی وائرس کے خاتمے کے لیے اقدامات جاری ہیں. ایڈمنسٹریٹر ضلع کونسل کراچی نور حسن جوگیو کہتے ہیں کہ سیلاب متاثرین کے لیے جو ہم کر سکتے ہیں وہ کریں گے. مشکل وقت میں جو انہیں فوری درکار ہے وہ رہائش ہے جس کے نہ ہونے کے سبب انہیں سخت مشکلات کا سامنا ہے. ٹینٹ سٹی کے قیام سے ان کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. دیگر ضروریات زندگی جو ان کا بنیادی حق ہے وہ بھی انہیں فوری فراہم کیا جائے گا. ڈپٹی کمشنر منیر عرفان سلام میروانی کے ہمراہ متاثرین سیلاب کی رہائش کے لیے بنائے جانے والے ٹینٹ سٹی کے لیے بین قاسم میں مختلف اراضی کا تفصیلی جائزہ لیتے ہوئے نور حسن جوگیو نے کہا کہ سندھ حکومت مربوط حکمت عملی سے کام کر رہی ہے. سیلاب متاثرین کے لیے حکومتی اداروں کے امور کا مقصد صورتحال کو جلد از جلد بہتر بنانا ہے. اس تمام مہم میں نجی فلاحی ادارے بھی معاونت کر رہے ہیں کیونکہ ایک قومی مسئلہ ہے جس کے لیے یکجہتی کی ضرورت ہے جو الحمدللہ ہماری پاکستانی قوم میں بھرپور ہے. ڈپٹی کمشنر منیر عرفان سلام میروانی بولے کہ متاثرین سیلاب اس وقت سخت پریشانی میں مبتلا ہیں. ان کا زر زمین سب کچھ تباہ ہو گیا. متواتر طوفانی برسات اور ناگہانی آفت کے سبب سخت اذیت سے دوچار ہیں. ان کے کام آنا ہمارے منصب کا تقاضا تو ہے, اس کے ساتھ ہمارے دین میں آفت زدہ لوگوں کی فوری مدد کا حکم ہے. ایڈمنسٹریٹر ضلع کونسل کراچی نور حسن جوگیو کا کہنا تھا کہ تمام ادارے ٹینٹ سٹی میں اپنے فرائض کو ادا کریں گے. ہمارے پورے ملک میں سیلاب اور برسات نے تباہی مچائی ہوئی ہے. صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت اپنے حصے کا کام کر رہی ہے. اس کے ساتھ نجی فلاحی ادارے بھی شاندار کام انجام دے رہے ہیں. ایڈمنسٹریٹر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب اور میٹروپولیٹن کمشنر افضل زیدی کی ہدایت پر سینئر ڈائریکٹر لینڈ اینٹی انکروچمنٹ عمران احمد راجپوت کی زیر نگرانی نائٹ آپریشن کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے. ڈسٹرکٹ کیز جمشید ڈویژن محمود آباد کے مختلف علاقوں میں تجاوزات کے خلاف نائٹ آپریشن کیا گیا. گلشن اقبال میں شاپنگ بیگ اور پلاسٹک کی تھیلیوں کی پابندی اور ڈینگی وائرس سے بچاؤ کے لیے کارروائیاں بھی کی گئیں. کہ مختلف علاقوں میں تجاوزات کے خلاف نائٹ آپریشن کیا گیا جس کے دوران روڈ اور فٹ پاتھ پر غیر قانونی بنائی گئی دیواریں, چبوترے اور دیگر تجاوزات مسمار کر دی گئیں اور سامان بھی ضبط کر لیا گیا. کارروائی ڈائریکٹر ایسٹ خورشید مکرم, ڈپٹی ڈائریکٹر میر لاکھانی نے کی. علاقہ پولیس اینٹی انکروچمنٹ محمود آباد انچارج عاصم احمد اور اسٹاف اینٹی انکروچمنٹ کے MC بھی موجود تھے. گلشن اقبال ڈویژن میں ڈینگی وائرس کے خاتمے کے حوالے سے آگاہی مہم میں لائی گئی مذکورہ کارروائی میں روڈ پر قائم پنکچر والوں کے پانی کے ٹمپس میں موجود پانی کو ضائع کرنا اور تنبیہ بھی کی گئی. گلشن اقبال ڈویژن میں بیت المکرم مسجد تا وارڈن ہیڈ کوارٹر تک دونوں اطراف کمرشل ایریا میں پلاسٹک شاپنگ بیگ کے خاتمے کے حوالے سے پمفلیٹس تقسیم کرنے کے ساتھ تجاوزات کے خاتمے کے لیے بھی کارروائی عمل میں لائی گئی. روڈ پر قائم تجاوزات, کاؤنٹر, کیبن, کرسیاں, دیگر کچی پکی تجاوزات کا خاتمہ کیا گیا. کارروائی ڈپٹی ڈائریکٹر سہیل رانا نے اسٹاف اینٹی انکروچمنٹ کے ہمراہ کی. اور اسی کے ساتھ نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی.